1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया, दुनिया ने सोचा अब अमन कायम होगा, लेकिन वाशिंगटन के कुछ कमरों के अंदर कुछ लोग मेज पर झुके एक अलग ही काम कर रहे थे। वो नक्शे देख रहे थे, बॉर्डर्स पर निशान लगा रहे थे और एक लिस्ट बना रहे थे, उन मुल्कों की लिस्ट जो अभी भी अमेरिका के रास्ते में रुकावट थे। उस लिस्ट में सबसे ऊपर एक नाम था, ईरान। जनरल वेस्ली क्लार्क ने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये बात बोली कि पेंटागन में उसे एक लिस्ट दिखाई गई जिसके अंदर कुछ मुल्कों के नाम थे, 7 ऐसे मुल्कों के नाम जिनके साथ अगले 5 सालों के अंदर डील करनी थी। ईरान, लीबिया, सीरिया, लेबनान, सोमालिया, सूडान और इराक। ये लिस्ट 1991 की नहीं थी, ये विजन और ये प्लान 2001 का था, लेकिन प्लानिंग 10 साल पहले से ही शुरू कर दी गई थी और ईरान इस लिस्ट का सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल टारगेट था। इस टाइम 2026 चल रहा है, सैयद अली खामनाई शहीद हो चुके हैं, तेहरान में धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ईरान से भागकर वापस आ रहे हैं और लोग ये सवाल पूछने पर मजबूर हो चुके हैं कि क्या ये सब कुछ अचानक से हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ। जो आज में ईरान के अंदर हो रहा है वो एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा प्लान है जो सदियों पहले लिख दिया गया था और आज स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया जा रहा है और शायद आज की डेट में अपने आखिरी मराहिल पर भी पहुंच रहा है। सैंक्शंस लगे, ईरान की इकोनॉमी टूटी, कंट्री की प्रॉक्सीज कमजोर हुई, हिजबुल्लाह, हमस जैसे इलाकों को तबाह किया गया और जब सब कुछ कमजोर हो गया तब एक मेजर अटैक किया गया। आज की सिचुएशन को समझने के लिए पूरी टाइमलाइन देखना जरूरी है, हर कदम, हर फैसला और उन लोगों के बारे में जानना भी जरूरी है जो इस सब के पीछे मौजूद हैं, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें समझ नहीं आएंगी तब तक आज की सिचुएशन जो चल रही है इस दुनिया में वो भी आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। 1979 के अंदर ईरान के अंदर एक ऐसी रेवोल्यूशन आई जिसने अमेरिका की आंखों में डालकर ये कहा नहीं। शाह रजा पहलवी जो अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे खास दोस्त था, उसको हुकूमत से गिरा दिया गया। एक इस्लामिक हुकूमत आई और उस हुकूमत ने पहले दिन से ही एक चीज क्लियर कर दी कि वो लोग अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेंगे। फिर जो हुआ वो और भी बुरा था अमेरिका के लिए। ईरान के स्टूडेंट्स ने अमेरिका की एम्बेसी को कंट्रोल में ले लिया, 52 अमेरिकन को 444 डेज के लिए कैद में रखा। ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पब्लिक ह्यूमिलिएशन था और वाशिंगटन के अंदर बैठे लोगों ने ये चीज कभी नहीं भूली और उस दिन से लेकर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज के अंदर एक ही सवाल था, आखिर ईरान को कैसे कंट्रोल में लेकर आया जा सकता है। उस सवाल का जवाब ढूंढने में सालों गुजर गए, लेकिन जवाब आखिरकार लिख दिया गया और उस जवाब का नाम था रिजीम चेंज। 1990s में जब कोल्ड वॉर खत्म हुई, अमेरिका के थिंक टैंक ने एक नया फ्रेमवर्क बनाना शुरू किया। ये वो लोग थे जो वाशिंगटन के अंदर बैठ के दुनिया की ज्योग्राफी को चेंज करने के प्लान्स करते थे। PNAC यानी प्रोजेक्ट फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी। इन्होंने ओपनली ये कह दिया कि जो लोग मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के साथ नहीं है उन्हें खत्म करना पड़ेगा। ईरान उस लिस्ट में सबसे टॉप पर था और ईरान कोई ऐसा मुल्क नहीं था जिसे एक दिन के अंदर खत्म किया जा सके। उसकी आर्मी थी, उसकी इकोनॉमी थी, उसके पास नेचुरल गैस और ऑयल था और सबसे ज्यादा ऊपर एक बात, ईरान के पास एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो उन लोगों को लड़ने पर मजबूर करती थी। तो डेफिनेटली ऐसे मुल्क के ऊपर डायरेक्ट हमला करना अमेरिका के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने प्लान कुछ और ही बनाया, पहले कमजोर करो, अंदर से तोड़ो और जब टाइम आए फिर डायरेक्ट हमला करो। ये प्लान 3 हिस्सों में डिवाइड था और पहला था इकोनॉमी। सैंक्शंस वो हथियार था जिसे अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया। 1979 के बाद सैंक्शंस लगते रहे, लेकिन 2000 के बाद ये सैंक्शंस इतने सख्त हो गए कि ईरान को अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। इरानियन रियाल इतना ज्यादा गिर गया कि लोगों को अपने रोजमर्रा की चीजें खरीदने में भी मुश्किल आ रही थी। मेडिसिन खरीदना, मेडिसिन को अप्रोच करना मुश्किल हो गया था, फैक्ट्रीज बंद हो रही थी। और ये बात हम सब जानते हैं, जब एक आम इंसान डिस्टर्ब होता है, उसके सामने मुश्किलात आती हैं तो वो सबसे पहली नजर दौड़ाता है हुकूमत की तरफ। और ये चीज भी प्लान का हिस्सा थी कि सबसे पहले अवाम को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करो, हुकूमत को अकेला कर दो। और बहुत सी हुकूमतें ऐसी हैं जो अकेली होने के बाद गिर गई, लेकिन ईरान फिर भी नहीं गिरा। जब इकोनॉमी को गिराने के बाद भी ईरान को गिराना मुश्किल हुआ तो उन्होंने अपना दूसरा पहलू इख्तियार किया, न्यूक्लियर डील करना। 2015 के अंदर एक बहुत बड़ी खबर आई, ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील हो गई है। इस बेस पर दुनिया ने सोचा कि ये पीस का सिग्नल है, अब अमन कायम होगा। ईरान ने कहा कि हमने अपना न्यूक्लियर प्लान रोक लिया है और अमेरिका ने कहा हम अपने सैंक्शंस को उठाते हैं। अमेरिकन मीडिया बहुत ही खुश था, लेकिन जो लोग इस प्लान को समझते थे उनको पता था कि ईरान एक ट्रैप के अंदर फंस चुका है और वो समझदार लोग
بالکل صحیح نکلے. ڈیل میں یہ چیز بالکل کلیئر لکھی تھی کہ ایران اپنے یورینیم انہینسمنٹ کو روکے گا. IAEA کے انسپیکٹرز آئیں گے اور ایران ان کے سامنے اپنے نیوکلیئر پلانز کو کھول کر رکھے گا. مطلب ایران اپنے اندر کے پلانز خود امریکہ اور اسرائیل کے سامنے رکھ دے گا. اور ان پلانز میں تھا کہ کون کون سی سائٹس کے اوپر نیوکلیئر کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, کہاں پہ کیا چیز موجود ہے اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو ایران نے اب تک دنیا سے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں. یہ ایسی رپورٹس تھی جو ایران سے نکلوانے کے لیے امریکہ کی انٹیلیجنس کافی صدیوں سے کام کر رہی تھی, اور ایران نے ایک ڈیل کے نام پر وہ ساری چیزیں خود امریکہ کے سامنے رکھ دی. اور پھر امریکہ جیسے اپنی عادت سے مجبور, امریکہ کے ٹرمپ نے 2018 کے اندر وہ ساری ڈیلز کو توڑ دیا, سینکشنز کو واپس ایران کے اوپر لگا دیا. اسی وقت دوسری طرف ایک اور کام چل رہا تھا, ایران کے پراکسی نیٹ ورک کو توڑنا. ایران کی اسٹرینتھ صرف اس کی اپنی آرمی نہیں تھی, اس کی اصلی اسٹرینتھ اور بھی بہت جگہوں پر موجود تھی. حزب اللہ میں, حماس غزہ میں, یمن میں اور عراق میں کئی آرمڈ گروپس. یہ ایک ایسا نیٹ ورک تھا جو پورے مڈل ایسٹ کے اندر پھیلا ہوا تھا. اگر ایران کے اوپر پھر کبھی سیدھا حملہ ہوتا تو یہ سارے کے سارے گروپس ایک ساتھ ریئیکٹ کرتے, اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا, امریکن بیسز کو بھی خطرہ تھا. تو ڈیفینیٹلی پہلے یہ سارا کا سارا نیٹ ورک توڑا گیا. 2024 میں اسرائیل نے حزب اللہ کے اوپر اتنے اٹیکس کیے کہ حزب اللہ کی کمر ٹوٹ گئی. حسن نصر اللہ جو حزب اللہ کا سب سے بڑا لیڈر تھا اس کو مار دیا گیا. حماس کو غزہ کے اندر تباہ کر دیا گیا. یمن پر سٹرائکس ہوتے رہے. یعنی اسرائیل نے ایک ایک کر کے ایران کی ساری شاخوں کو کمزور کر دیا, اور جب ایران اکیلا رہ گیا تب اصل گیم شروع ہوئی. فیب 2026 کے اندر پہلا حملہ ہوا, لیکن جو چیز بہت کم لوگوں نے نوٹس کی, حملے سے پہلے ہی ایران کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں تھے. اکانومی تباہ ہو چکی تھی, پروٹیسٹ ہو رہے تھے, بہت سے نوجوان ایسے تھے جو حکومت سے ناراض تھے. IRGC یعنی ایرانین ریولیوشنری گارڈز کے اندر بھی انبن چل رہی تھی, اور یہ ساری چیزیں بھی اچانک سے نہیں ہوئی تھیں. یہ اکانومی کو کمزور کرنا, اندر سے ایران کو توڑنا, یہ بھی اسی سارے پلان کا حصہ تھا. جب کسی کنٹری کو باہر سے کوئی پریشر آ رہا ہوتا ہے تو وہ کنٹری اندر سے بھی ٹوٹ رہی ہوتی ہے. 28 فیب کو جب اسرائیل اور امریکہ نے تہران کی طرف رخ کیا تو وہ کسی ایسے ملک کے اوپر حملہ نہیں تھا جو جنگ کے لیے تیار ہو, وہ ایک ایسے ملک کے اوپر حملہ تھا جو اندر سے پہلے ہی بہت کمزور ہو چکا تھا. اس حملے کا کیا نتیجہ نکلا وہ اب تک یہ دنیا دیکھ رہی ہے. مارچ 1 2026 کو یہ خبر آئی کہ سید علی خامنائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو پہلی بار یہ چیز ہوئی کہ امریکہ اور اسرائیل کے ڈائریکٹ حملے کے اندر پہلا ایک سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی. اور سپریم لیڈر کی شہادت کوئی جنگ کا حصہ نہیں ہے, یہ پلانڈ سازش تھی. کوئی اندر کا بندہ تھا جس نے لوکیشن کو ایکسپوز کیا امریکہ اور اسرائیل کے سامنے تاکہ ڈائریکٹلی سید علی خامنائی کو شہید کیا جا سکے. ناؤ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سید علی خامنائی خود بھی کوئی ینگ انسان نہیں تھے. 86 ایئرز کے بندے جو پہلے ہی بہت بیمار تھے اور شاید ان کے پاس اپنا وقت بھی بہت کم تھا, لیکن پھر بھی انہیں مارنے کا فیصلہ کیا گیا. آخر کیوں؟ کیونکہ ایران کی عوام کے لیے وہ ایک سمبل تھے, اور جب تک وہ زندہ رہیں گے ایران کی عوام کے پاس ایک امید رہے گی. اس لیے امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت ضروری تھا کہ سب سے پہلے سید علی خامنائی کو شہید کیا جائے. خامنائی کی شہادت کے بعد جنگ نے جو رخ لیا وہ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ تھا. اسرائیل نے ایک ایسا کام کیا جو بہت کم لوگوں نے نوٹ کیا تھا. انہوں نے پبلکلی یہ چیز اناؤنس کر دی کہ جو بھی خامنائی کی جگہ لے گا وہ بھی خامنائی کی طرح اگلا ٹارگٹ بنے گا. مطلب جو بھی آ کے ایران کی لیڈرشپ سنبھالتا اس کی جان خطرے میں تھی. اور کچھ دن یہ بہت بڑا سوال بنا رہا کہ اب آخر کون آ کر لیڈرشپ کو سنبھالے گا. لیکن مجتبی خامنائی, سید علی خامنائی کا بیٹا, وقتی طور کے اوپر وہ بھی چھپ گیا. IRGC کے اندر انٹرنلی لیڈرشپ کو حاصل کرنے کی لڑائی شروع ہو گئی. بہت سے لوگ تھے جو پیس چاہتے تھے, امریکہ کے ساتھ ڈیلنگ چاہتے تھے, اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو حق کے لیے لڑنا چاہتے تھے. بہت سے ایسے لوگ تھے جو صرف اپنی جان بچانا چاہتے تھے. ایک ملک جو پہلے ہی اکنامک اور ملٹری پریشر میں تھا اب اپنے لیڈر سے بھی محروم ہو چکا تھا. اب اس سب کے اندر پاکستان میں بھی جو ہوا اس رات وہ بھی ہم مس نہیں کر سکتے. کراچی, اسلام آباد, سکردو, 3 شہر, 20 لوگ مارے گئے. پاکستانی شیعہ کمیونٹی سڑکوں پر نکل آئی تھی. US ایمبیسی پر حملہ کیا گیا, اور یہ صرف کوئی غم کا اظہار نہیں تھا بلکہ یہ پاکستانی عوام کا وہ غصہ تھا جو کافی ٹائم سے اندر دبا کر لوگ بیٹھے تھے. پاکستان سے ایران کی 900 کلومیٹر لمبی بارڈر لائن ہے, اور پاکستان کے پاس سعودی عرب کے لیے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے. پاکستان کے لاکھوں ورکرز گولف میں موجود ہیں, اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی کانفلکٹ بہت ٹائم سے چلتا آ رہا ہے.
ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جو آج تک کسی ایک بارڈر لائن کے اوپر نہیں پہنچ پایا. ایک جنگ جو ایران کے اندر چل رہی تھی, ایک لیڈر جو ایران کے اندر شہید کیا گیا, اس آگ کی ایک بھڑک یہاں پر پاکستان کے اندر بھی دیکھی گئی, اور پاکستانی گورنمنٹ کے پاس اس چیز کا کوئی جواب ہی نہیں تھا کہ وہ ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہے. گورنمنٹ کی خاموشی یہی بتاتی ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں, اور اس طرح کی جنگ کے اندر نیوٹرل رہنا بھی اپنے آپ میں ایک فیصلہ ہی ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ایران اب وہ ملک نہیں رہا جو 2025 میں تھا. سید علی خامنائی شہید ہو چکے ہیں, ان کا بیٹا آ چکا ہے اس ٹائم لیڈرشپ میں. ایران کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے, پراکسیز ٹوٹ چکی ہیں, اور باہر کے حملے بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. لیکن اس سب کے بعد بھی ایک سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے, کیا سچ میں یہ 30 سال پہلے بنائے گئے پلان کا آخری قدم ہے, یا ابھی اور بھی کچھ باقی ہے؟ جو لوگ مڈل ایسٹ کی جیو پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, اور وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایران کا ٹوٹا ہوا ہونا ایک الگ بات ہے اور ایران کا ختم ہو جانا ایک الگ بات ہے, اور ایران کا ختم ہو جانا ابھی عنقریب نظر نہیں آ رہا, کیونکہ مصطفیٰ خامنائی کے آنے کے بعد ایران اور زیادہ اسٹرانگ فیل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے. ایران ہر ایک حملے کا جواب دے رہا ہے, اور ایون ایران نے اسرائیل کے کئی ایسی جگہوں پر حملہ کیا جو بہت ہی امپورٹنٹ تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اندر سے ٹوٹ تو چکا ہے, لیکن ابھی بھی وہ مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اور جس کنٹری کی پاپولیشن آلموسٹ 90 ملین ہو, اور اس کے پاس دنیا کا چوتھائی سب سے بڑا آئل ریزرو ہو, ایسی کنڈیشن میں یہ صاف ہے کہ اس ملک کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جو چیز ایران کو ختم کر سکتی ہے وہ ہے اس کی اسلامک آئیڈینٹی. ان کیس اگر ایران کی اسلامک آئیڈینٹی کو ختم کر دیا جائے اور امریکہ ایک ایسا لیڈر لا کر وہاں پر بیٹھا دے جو اسلام کو نہ مانے, تو شاید ایران ختم ہو سکتا ہے. لیکن اس ٹائم جو حکومت ایران کے اندر موجود ہے, ان کا ایک کلیئر ویژن ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات ہمیں رکھنے ہی نہیں ہیں. گریٹر اسرائیل کا جو میپ ہے جس کے بارے میں ہم نے آلریڈی ایک ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں کور کیا ہوا ہے, گریٹر اسرائیل کی وہ تھیوری اب صرف تھیوری نہیں رہی. ہر وہ چیز جو اس میپ کے اندر موجود تھی وہ آہستہ آہستہ ایگزیکیوٹ کی جا رہی ہے. یہاں پر ایک اور چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ہر جنگ کے اندر, چاہے وہ غزہ کے ساتھ ہو, فلسطین کے ساتھ ہو, حزب اللہ کے ساتھ ہو, اسرائیل ہر جنگ میں اپنا رقبہ آہستہ آہستہ بڑھاتا جا رہا ہے. حزب اللہ کمزور ہوا, غزہ تباہ کیا گیا, سیریا کے اندر حکومت بدل دی گئی, عراق کے اندر امریکن بیسز موجود ہیں, اور اب ایران کو بھی چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. ایک ایک کر کے اگر ہم ان سارے پیسز کو جوڑیں تو یہ گریٹر اسرائیل میپ کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں. اور یہ سب چیزیں اتنا سسٹمیٹیکلی کی گئیں کہ اگر آپ ڈیٹس اور ایونٹس کو ایک لائن میں رکھ کر دیکھیں تو یہ کوئی کو انسیڈنس نہیں لگتا. یہ آپ کو خود ایک پراپر پلاننگ محسوس ہوگی, سالوں کی پلاننگ, اور ایسی پلاننگز جن کا ڈائریکٹ ہٹ پاکستان کو بھی ملے گا, کیونکہ جب مڈل ایسٹ کی پاور بیلنس کو شفٹ ملے گا ڈیفینیٹلی اثر پاکستان پر بھی پڑے گا. 30 سال, سچ میں 30 سال, اتنے سالوں کی پلاننگ میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا. حکومتیں بدلی, لیڈرز آئے اور گئے, جنگیں شروع ہوئیں اور ختم ہوئیں, لیکن ایک چیز ہے جو نہیں بدلی, وہ نیت جو 1979 کے اندر پیدا ہوئی جب ایران نے امریکہ کو سیدھی نہ بولی تھی. اس ایک نہ کی وجہ سے ایک پورا پلان سامنے آیا. اس پلان نے ایک اسٹریٹجی کو, اس اسٹریٹجی نے سالوں کی تکلیف کو, اور وہ تکلیف آج 90 ملین لوگ برداشت کر رہے ہیں. یہ صرف ایران کی کہانی نہیں ہے, یہ پوری دنیا کی کہانی ہے. اور یہ چیز کلیئر ہے کہ اس دنیا میں طاقتور لوگ ہی ہیں جو پوری دنیا کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ لے کر چلتے ہیں, اور جتنے بھی کمزور ملک ہیں وہ آخر میں اس پلان کا حصہ بن ہی جاتے ہیں, وہ چاہیں یا نہ چاہیں. جاتے جاتے ایک چیز میں کلیئر کرتا جاؤں کہ آپ لوگوں کو نیتن یاہو کی وہ ویڈیو یاد ہوگی جس میں اس نے کلیئرلی بولا تھا کہ ایران کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا ہے. تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس طرح کے حملوں کے لیے تیار ہے یا نہیں. سبسکرائب.